ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صبح سے لے کر اب تک مجھ سے بڑے بڑے علم بعمل والوں سے مستفید ہو رہے تھے، اب میں آپ حضرات کے سامنے آیا، ہو سکتا ہے وہ گفتگو کرتا چلوں جو گفتگو پہلے آپ سن چکے ہیں، یقیناً آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محظوظ کر رہے ہوں گے، لیکن اصل جلسے تب کامیاب ہوتے ہیں جب میں اور آپ عمل کی نیت کر لیتے ہیں، ورنہ اسی طریقے سے پروگرام ہوتے رہے اور عمل کوئی نہ کرے، بے نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، غیر روزے دار روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کرے، اپنی زکوٰۃ کے مال کو چھپا کر کے بچا کر کے رکھنے والا زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہ کرے، تو پھر یہ جلسے بیکار ہیں، یہ پروگرام بیکار ہیں۔ علماء کا ان میں آنا زیارت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن پروگرام تو ہم نے کیا اور کس نیت سے کیا، وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اے ربا یہ علوم دینیہ کا قلعہ ہے، اے ربا یہاں سے وہ دین پھیلے گا جس کو جبرائیل امین میرے اور آپ کے آقا کے پاس لے کر کے آئے، میرے آقا نے صحابہ میں منتقل کر دیا، پھر صحابہ نے تابعین میں منتقل کر دیا، پھر تابعین نے تابعین تک پہنچا دیا، پھر یہ علماء کی جماعت کھڑی ہوئی جس نے اس دین کو گھر گھر پہنچانے کا ذمہ اٹھا لیا، کسی نے خانقاہ کے ذریعے سے، کسی نے تبلیغ کے ذریعے سے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا ان کی قبر پر، جن کی محنت کی وجہ سے دین ہندوستان کے اندر پہنچا ہے، پھر اس سے آگے چل کر کے مدارسوں کا قیام آیا، جن کی محنت کی وجہ سے دین میرے اور آپ کے گھر آ کر کے پہنچا ہے، پھر اس سے آگے چل کر کے دعوت و تبلیغ کا نظام آیا، جن کی محنت کی وجہ سے دین اور کلمہ میرے اور آپ کے گھر آ کر کے پہنچا ہے۔ ان سب کی محنت ایک ہے، ان سب کا مشن ایک ہے۔ کیا مشن ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تمام گھروں تک پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی اس دین پر محنت کر کر کے چلے گئے، صحابہ اس دین کو پھیلا کر کے چلے گئے، اسی طریقے سے یہ علماء اس دین کو پھیلاتے ہیں، اور کیوں نہ پھیلاتے، کیوں نہ کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم سے میرا رشتہ صرف ایمان کا ہے، میں نے تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری جنت کو سجایا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اور خالی اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچاؤ۔ اے ربا کس چیز سے؟ اے ربا کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم اچھی چیز نہیں ہے، جہنم انسان کے رونے بلبلانے سے بدتر جگہ ہے، جہنم دکھ اور پریشانیوں کی جگہ ہے، جہنم انسان کے رونے بلبلانے سے بدتر جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ اگر یہ اولادیں گلی ڈنڈے اسی پر مضر رہے اور یہ راہ راست پر نہ آئے، یہ جہنم میں نہ چلے جائے، یہ تاش کے پتوں سے کھیلنے والے
والے اگر ان کو ایمان کی جھلک محسوس نہ ہوئی یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہ جوا اور سٹا کھیلنے والے، یہ چوپالوں پر کھڑے ہو کر کے اپنی ماؤں بہنوں کو تاکنے والے اگر ان کو ایمان کی جھلک محسوس نہ ہوئی یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے میرا رب سب کو پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی جہنم سے بچنے کے بڑے طریقے، دعوت و تبلیغ والے اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہیں، گناہوں کی زندگی سے نکل، میرے ساتھ چل، 4 ماہ کے لیے چل، تاکہ تو نمازی پرہیزگار ہو جائے، تاکہ تو اللہ کا ولی ہو جائے، تاکہ تو اللہ کے نبی کی سنتوں کا دیوانہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا دیوانہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا دیوانہ ہو جائے۔ اور آج میرے اولادوں کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم ذمہ دار ہو تم سے کوئی سوال نہ ہوگا، اگر تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو تم سے کوئی سوال نہ ہوگا، اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، باپ ہے تو گھر کا ذمہ دار ہے، دادا ہے تو خاندان کا ذمہ دار ہے، ایم ایل اے ہے تو اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارے تم چھوٹے بھائیوں کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنے بڑے بھائی ہونے کی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ ارے تم کو باپ بنایا گیا تھا، تم نے باپ ہونے کی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ تمہیں خاندان کی ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے اپنی دادا ہونے کی یا خاندان کا ذمہ دار بننے کی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ تمہیں ایم ایل اے بنایا گیا تھا، تم نے اپنے ایم ایل اے ہونے کی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اور ذمہ داری کو نبھانا مجھے اور آپ کو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، لیکن رات کو اٹھ کر کے روتا ہے، اور اس طریقے سے روتا ہے کہ اپنے آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر لیتا ہے۔ ان کی بیوی اٹھتی ہے، وہ اللہ کے دیوانے اور نبی کے مستانے تو کیوں روتا ہے؟ ارے تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، ارے تجھ سے تو کیسر و کسریٰ گھبراتے ہیں، تجھے دیکھ کر کے کافروں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ارے تو کیوں روتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اے محترمہ مجھے اس کائنات کا ذمہ دار بنایا، اگر آج دنیا میں کہیں دریائے دجلہ کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو ربا مجھ سے سوال نہ کر لے کہ عمر ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا اور تمہاری ذمہ داری میں ایک کتا پیاسا مر گیا۔ میرے بھائی آج مجھے اور آپ کو اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں ہوتی، ان کو تو ایک کتے کی فکر تھی، میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو مرنے دو، میرے پڑوسی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس تو اچھا لباس ہے۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، میں اور آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے چلیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔